سب کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش فرمایا۔ کچھ دوستوں نے سنا، کچھ نے نہیں سنا، اور کچھ نے سن کر انسنا کر دیا۔ انہیں پھر سے کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ سب سلامت رکھے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع نعمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وآلہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا رحمت للعالمین۔ آج ہے میلاد میرے پاک محمد دا، جائیں جشن منائے ہوندی خیر ہوئے۔ آج ہے میلاد میرے پاک محمد دا، جائیں جشن منائے ہوندی خیر ہوئے۔ میرے پاک نبی دی شادی دا، جائیں بلال سجائے ہوندی خیر ہوئے۔ تے پاک نبی دے ذکر اذکار اندر جیڑھا 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 ٹر اے ہوندی خیر ہوئے۔ بے حال مبارک بات اہدا، جائیں جو کچھ لئے ہوندی خیر ہوئے۔ بعد ہم و ثنا دے تمام علماء کرام، بالخصوص پاسبان مسلک امام احمد رضا حضور قبلہ حضرت علامہ مولانا محمد اکرم اویسی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اور میرے دائیں بائیں جتنا بھی علماء کرام ہیں، اس محفل میں حضور کے ثنا خان قرہ احباب، میں نام نہیں جانتا مگر زہرا کا بابا جانتا ہے۔ اللہ سب کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں بہت ہی مشکور ہوں، شکر گزار ہوں برادر مکرم واحد خوشی نہان شیری زبان حضرت علامہ مولانا محمد ساجد علی سیفی صاحب کا، جن کے توسل سے آج میری یہ کالی رات نور علی نور رات ہونے جا رہی ہے۔ میں دعا کروں اللہ ان کی یہ محفل پاک سجانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جن دوستوں نے بڑی محبتوں کے ساتھ اس گھر کو سجایا، اہتمام کیا، ان کے جتنے بھی متوسلین ہیں، رفقا ہیں، محبت کرنے والے ہیں، اس مسجد کی کمیٹی ہے، اہلیان علاقہ ہے، اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ دوستان مکرم، میرے پاس ٹائم بہت ہی کم ہے جو مجھے ٹائم دیا گیا، میں کوشش کروں گا میں اپنے ٹائم پر اپنی بات کو ختم کروں۔ سب سے پہلے میں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا، تھوڑا آپ جاگنے کا ثبوت دیں، محبت مصطفیٰ میں آتے ہوئے ذرا ایک ہاتھ بلند کر کے مجھے ہاتھ دکھائیں، پیارا سا ماشاءاللہ۔ عزیزہ نسی وقار آپ احباب کے سامنے میں نے رب العالمین کی
بے-عیب کتاب میں سے ایک آیت مقدسہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا قل، کیا فرمایا؟ قرآن کا لفظ ہے سارے بولو، اس کا میں سراکی میں ترجمہ کروں تو بنے گا قل میرا سونا قل اعلان فرما بفضل اللہ و برحمتہ، جڑے ویلے جب آپ لوگوں کو اللہ کا فضل ملے، رب کی طرف سے رحمت ملے، فبذالک، تو اس رحمت اور فضل کی وجہ سے فلیفرحوا، تم لوگ خوشیاں کیا کرو، ہوا خیر مما یجمعون، وہ اس چیز سے بہتر ہوگا جو تم لوگ جمع کر کے اپنے گھروں میں رکھتے ہو۔ اب آپ کے سامنے میں نے بخاری شریف کی ایک حدیث پاک کو بھی پڑھا، جس کے اندر مصطفیٰ کریم جانے رحمت اللہ السلام نے فرمایا ہر عمل کا دار مدار نیتوں پر ہے، جو بندہ جو نیت رکھ کر آئے گا ویسی مراد پائے گا، اور یہ یاد رکھو کہ میرا رب سمیع بصیر ہے، دلوں کے راز وہ جاننے والا ہے۔ جو بندہ اپنے گھروں سے جو امید ارادہ رکھ کر ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آتا ہے، میرا ایمان و عقیدہ ہے رب نام جسل کی قسم ہے، جتنی محبت و عقیدت کے ساتھ، جتنی الفت کے ساتھ، عقیدت مندی اور ارادے کے ساتھ محبت مصطفیٰ میں آ کر یہاں کے جشن میں حاضر ہوگا، جو ارادہ رکھ کر آئے گا صدقہ ذکر مصطفیٰ کا اللہ ارادوں کو بھی پورا فرما دے گا، خواہشات کو بھی۔ بس میں نے ایک اعتراض کا جواب دینا ہے، وہ اعتراض یہ ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ میلاد النبی جو مناتے ہو کیا میلاد النبی کا ثبوت بھی ہے؟ توجہ آپ کی بات پہ سنو، میلاد جو مناتے ہو کیا میلاد کا کوئی ثبوت بھی ہے؟ اور میلاد کب سے ہے؟ تو میں کہتا ہوں حضرت والا، آپ میلاد کے اوپر دلیل مانگنے والے یہ پوچھتے ہیں کہ میلاد کب سے ہے، تو سنو میلاد تب سے ہے جانا اب تھی نہ تب تھی نہ کب تھی، تب سے حضور کا میلاد ہے۔ میلاد تب سے ہے جب نہ اب تھی نہ تب تھی نہ کب تھی، میلاد تب سے تھا۔ سب کو سمجھ آتی میری بات؟ میلاد تب سے ہے اور ہو رہا ہے اور قیامت تک میلاد ہوتا رہے گا۔ اچھا دوسرا جملہ سنو کہ میلاد کہتے کسے؟ میلاد کس چیز کا نام ہے؟ میرے نبی کی ولادت کا ذکر کر میلاد ہے، میرے نبی کے چہرہ وضحا کا ذکر کر میلاد ہے، میرے نبی کی سیرت کا ذکر کر میلاد ہے، میرے نبی کے سفر سبحان النبی اسرا کا ذکر کر میلاد ہے۔ ارے محبوب کی عظمتوں کا ذکر کرتا چلا جا، یہی تو محمد مصطفیٰ کا میلاد ہے۔ اور میلاد النبی پر دلیل مانگنے والوں سنو، میرے نبی نے فرمایا ذکر الانبیاء ارادۃ و ذکر الصالحین کفارہ۔ لوگوں سنو، انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے، اولیاء کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو پتہ چلا حضرت ابراہیم کا ذکر کرو، حضرت موسیٰ کا ذکر کرو، حضرت عیسیٰ کا ذکر کرو، یہ سارے انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ تو سنو، اگر سارے انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے تو ذرا مجھے ایماندار سے بتاؤ امام الانبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہوگا کہ نہیں؟ سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک بندہ عجیب سا سوال ڈال رہا تھا کہ آپ لوگ میلاد مناتے ہو تو دکھاؤ اس پر تو آپ کو ثواب ملتا ہے، میلاد النبی پر ثواب ہے کہ نہیں؟ آپ بتاؤ ذرا مجھے، میلاد النبی کے اوپر آپ ثواب ہے تو بھی دلیل دو بھئی، کیا بات ہے؟ عقل کھوپڑیاں ہیں جن کی کام نہیں کرتی۔ اور نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میلاد النبی پر ثبوت مانگنے والے سنو میں محبت بھری جلدی جلدی اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاؤں۔ لوگ پوچھتے ہیں میلاد النبی کہاں لکھا ہوا ہے؟ اللہ رب العالمین نے تمام کائنات کا نظام بنانے سے پہلے، دنیا کو وجود میں لانے سے پہلے، آسمان کو سجانے سے پہلے، ستاروں کو بنانے سے پہلے، چاند کو چاندنی دینے سے پہلے، سورج کو نور دینے سے پہلے، انسانیت کو تخلیق کرنے سے پہلے رب العالمین نے دو جشن کا انعقاد کیا۔ اللہ رب العالمین نے دو جلسے منعقد کیے، ایک جلسے کا نام جلسہ توحید تھا، دوسرے جلسے کا نام جلسہ رسالت تھا۔ اللہ رب العالمین نے جلسہ توحید کیا، وہ بھی قرآن میں موجود ہے، جلسہ رسالت بھی قرآن میں موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے جلسہ توحید کیا، ساری روحوں کو بلایا، فرمایا اے آدم کی روح تو بھی آ جا، اے عیسیٰ کی روح تو بھی آ جا، اے موسیٰ کی روح تو بھی آ جا، اے تمام انبیاء کی روح تم بھی آ جاؤ، اے منافقوں کی روح
روح تم بھی آ جاؤ، اے مسلمانوں کی روح تم بھی آ جاؤ، اے پاک روح تم بھی آ جاؤ، اے پلید روح تم بھی آ جاؤ. ساری روحیں رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. رب العالمین نے پوچھا، فرمایا اے لوگوں، اے روح بتاؤ، الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ ساری روحوں نے پکار کے اٹھا. کافر کی روح بھی بولی، مسلمان کی روح بھی بولی، مشرک کی بھی روح بولی، تمام انبیاء کی روح بھی بولی، رسول کی روح بھی بولی، نبیوں کی روح بھی بولی. قالوا بلا، جی ہی مالک تو، ہمارا ہی رب ذوالجلال ہے، تو ہی حکم الحاکمین ہے، تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی ہمارا پروردگار ہے. جلسہ توحید ختم ہو گیا. جب یار کے جشن کی باری آئی، یار کے میلاد کی باری آئی، فرمایا اے آدم تو آجا، اے موسیٰ کی روح تو آجا، اے عیسیٰ کی روح تو آجا، اے ابراہیم کی روح تو آجا، اے نوح کی روح تو آجا، اے سلیمان کی روح تو آجا، اے یعقوب یونس یوسف کی روح تم آ جاؤ. رب العالمین کی بارگاہ میں تمام انبیاء کی روح آ گئی. بیان کرنے والے خدا کی ذات تھی، بیان سننے والے تمام انبیاء کی روح موجود تھی. اللہ کو سلامت رکھے. سنو، اللہ نے 2 جلسے کیے. کتنے سارے بولو سارے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. دعا کرتا ہوں جو بندہ نبی کے ذکر میں بول کے جائے اس اندر، وہ بندہ کسی کمینے کا محتاج نہ ہو. اللہ نے جلسے 2 منعقد کیے. کتنے بنا؟ اونچی بولو. ایک عمران کا جلسہ توحید، وہ بھی قرآن میں ہے. سارے آگے روئے مسلمان منافق مسلمان. اچھا جب یاد کے میلاد کی باری ہے، اللہ نے صرف انبیاء کی روحوں کو بلایا. رب کی بارگاہ میں عرض کرے مالک، جب اپنا جلسہ توحید کیا، باپوں کو بلایا، بلیتوں کو بلایا، مگر یار کے جشن میں صرف باپوں کو کیوں؟ اللہ نے فرمایا کہ یہی تو عقیدہ دینا چاہتا ہوں. یار کے جشن میں پاک روح آ سکتی ہے، بلیتوں کا داخلہ ہی بند کر دیا. اچھا اعتراض ہو سکتا ہے نا، مولانا تمہاری بھی روحیں موجود رہتی. حضرت جلسہ رسالت میں آپ کی روحیں بھی موجود رہتی. میں نے کہا جی بالکل موجود رہتی. ہم رب کی بارگاہ میں عرض کرنے والے ہیں، مالک جب جلسہ جشن میلاد کا جب آپ نے سجایا، اب روح موجود نہیں تھی. مالک ہم دنیا میں سجا کر کہتے ہیں اللہ تجھے ہم خالق مان کر تیری سنت کو زندہ کرنے والے محمد عربی کا غلام بن کر جشن ملانے والے. بات میری سمجھ آ گئی. اچھا یہ میلاد کب سے ہے؟ اچھا یہ آسمان بننے سے پہلے نبی کا جشن، زمین سجنے سے پہلے نبی کا جشن، فرش کرسی لوح قلم بننے سے نبی کا جشن پہلے ہوا. تو بتاؤ جب ساری کائنات بننے سے پہلے نبی کا جشن سج سکتا ہے، میلاد ہو سکتا ہے، کیا زمین کے اوپر محمد عربی کا میلاد نہیں ہو سکتا؟ ہاں میں ایک شعر پڑھنے لگا ہوں، آپ میرے ساتھ پڑھیں گے. رب دی رضا چاہنے گھر بار سجایا کر، حسنے نانے دا میلاد منایا کر. سوڑے والے بھائی اللہ کو سلامت رکھے. حسنے نانے دا میلاد منایا کر. اور بھی پاکی والے میرے نام کے غلاموں، اللہ رب العالمین نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا لولا محمد وامته لما خلقت الجنة ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا الليل ولا النهار ولا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. فرمایا اے حبیب اگر آپ کو اور آپ کی امت کو پیدا نہ کرتا، نہ زمین بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ جنت بناتا، نہ جہنم بناتا، نہ کائنات کا نظام بناتا. پتہ چلا نبی نہ آتے تو زمین نہ ہوتی، نبی نہ آتے تو آسمان نہ ہوتا، نبی نہ آتے تو کوئی انسان نہ ہوتا، نبی نہ آتے ایمان نہ ہوتا، نبی نہ آتے قرآن نہ ہوتا، نبی نہ آتے ولیوں کی ولایت نہ ہوتی، نبی نہ آتے تو صدیق کی صداقت نہ ہوتی، نبی نہ آتے عمر کی عدالت نہ ہوتی، نبی نہ آتے عثمان کی سخاوت نہ ہوتی. ارے نبی نہ آتے تو علی کی شجاعت نہ ہوتی، نبی نہ آتے تو آدم کو نبوت کا تاج نہ ملتا، نبی نہ آتے تو حضرت یعقوب یونس یوسف کو نبوت کا تاج نہ ملتا. پتہ چلا زمین سج رہی ہے تو صدقہ محمد عربی کا، آسمان چمک رہا ہے تو صدقہ محمد کا، آسمان کو تارے ملے تو صدقہ محمد کا، چاند کو چاندنی ملی تو صدقہ محمد کا، سورج کو نور ملا تو صدقہ محمد کا، تجھے ایمان ملا تو صدقہ محمد کا، قرآن ملا تو صدقہ محمد کا، رب رحمان ملے گا تو صدقہ محمد کا، جنت ملے گی تو صدقہ محمد کا، ارے دوزخ سے آزادی کا فرمانہ ملے گا تو صدقہ محمد کا. رب نبی ازل کی قسم ہے ہم کھا رہے ہیں تو صدقہ محمد کا، پی رہے ہیں
تو صدقہ محمد کا، جی رہے ہیں تو صدقہ محمد کا. میرے ساتھ میرے رب کی رضا چاہتے ہر بار سجایا کر، حسنین کے نام دیتا میلاد منایا کر. ایک ہاتھ اٹھا لو، جھنڈیاں بناؤ نبی کے عاشقوں. رب کی رضا چاہتے ہر بار سجایا کر، حسنین کے نام دیتا میلاد منایا کر. نبی پاک کے غلاموں، حضرت اماں آمینہ میرے نبی کی والدہ محترمہ رب العالمین کی بارگاہ میں میرے نبی کا بابا جان حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ اس دنیا سے کوچ کر گئے. اماں آمینہ راتوں کو اٹھ کر روتی تھی، آنکھ عرض کرتی رب لم یزل، میرے سر کا تاج چلا گیا، اب کچھ مجھے ایسی نشانی بتا، ایسی نشانی عطا کر جسے دیکھو مجھے عبداللہ نظر آئے، جسے وہ کھائے تو مجھے عبداللہ نظر آئے، وہ پیے تو مجھے عبداللہ نظر آئے، وہ بیٹھے تو مجھے عبداللہ نظر آیا ہے. ہمارا اے آمنہ تو ثانی عبداللہ مانگنا چاہتی ہے، سن میں تو تجھے ایسا بیٹا دینے والا ہوں جس کے چہرے کو دہا بناؤں گا، جس کی زلفوں کو واللیل اذا یغشا بناؤں گا، وہ سرما بنے گا، ماذا البصر وما طغى بناؤں گا، اس کے صبر کو سبحان الذی اسرا بناؤں گا. وہ چلے گا میں قرآن بناؤں گا، وہ اٹھے گا میں قرآن بناؤں گا، اس کی کمری کو قرآن بناؤں گا، اس کی چادر کو قرآن بناؤں گا، وہ کھائے گا قرآن بناؤں گا، وہ پیے گا قرآن بناؤں گا، مکے میں چلے گا قرآن بناؤں گا، مدینے میں گھومے گا قرآن بناؤں گا، صدیق قدموں میں آئے گا قرآن بناؤں گا، عثمان قدموں میں آئے گا قرآن بناؤں گا، علی قدموں میں آئے گا قرآن بناؤں گا، سارے جھوم کے گاؤں کے قرآن بناؤں گا، امتی قدموں میں آئے گا قرآن بناؤں گا. فرمایا اے آمنہ تو ساری عبداللہ مانگ، میں تو تجھے ایسا بیٹا دینے والا ہوں جسے میں امام الانبیاء بنا کر بھیج دوں گا. سونے محمد مرگی کسے دی توڑ کوئی نہیں، نبی نے لاکھ ہزارہ مدنی کا جوڑ کوئی نہیں. جن کا عقیدہ ہاتھ کو بلند کرے، سونے محمد مرگی کسے دی توڑ کوئی نہیں، نبی نے لاکھ ہزارہ مدنی کا جوڑ کوئی نہیں، نبی نے لاکھ ہزارہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، پتھر کی آمد، تاجدار ختم نبوت سونے محمد ورگی. آسے پاسے کچھ نہیں پڑھ لو، آج جھنڈیاں بنا کے پڑھ لو. ایک بات کری، کچھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ ہاتھ کیوں اٹھاتے ہو، ایک دلیل دے دو بنا. قرآن پاک کا دل کیا ہے بنا؟ کیا بات ہے، کیا ہے بنا؟ سورۃ یاسین، اس یاسین پاک کے اندر ایک لفظ ہے، آیت مقدس ہے. اللہ فرماتا ہے اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن زبان پہ لگا دوں گا تالے، زبان پہ لگا دوں گا مہر، ہاتھ بولیں گے، ہاتھ بولیں گے. میں چاہتا ہوں نبی کے جشن میں آیا ہے، ہاتھ اٹھا کے بول جا. کل قیامت کے دن کچھ بولے بھی صحیح تو یہی بولے، اللہ ہم وہ تھے یار کے جشن میں اٹھتے تھے یا یار کے ذکر میں اٹھتے تھے. سونے محمد ورگی کسے دی توڑ کوئی نہیں، نبی نے لاکھ ہزارہ مدنی کا جوڑ کوئی نہیں، نبی نے لاکھ ہزارہ مدنی کا جوڑ کوئی نہیں. میرے پاس آخری 3 سے 4 منٹ رہ کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے لگا ہوں. آپ کی توجہ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو امتی میں محبت مصطفیٰ کی بات کرنے لگا. آپ کو بتاتا چلوں کہ محبت مصطفیٰ لوگ کرے تو انہیں فائدہ ملتا ہے. وہ جو نہیں آیا وہ تو غیر ہے، تو آ کے نہیں بولتا 10 سے تو خیر ہے. اچھا، نبی کے جشن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو امتی یہودی تھا، 200 سال تک رب کی نافرمانی کی. کتنے سال تک؟ اونچی بات اونچی. 200 سال تک رب کی نافرمانی کی. جب اس دنیا سے کوچ کیا، روح گئی.
لوگوں نے اٹھا کر گندگی والی جگہ پر پھینک دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب نے فرمایا اے پیارے کریم اس بندے کو اٹھا, غسل کفن تدفین کا اہتمام کر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت تو کہہ رہی تھی موسیٰ 200 سال تک رب کی نافرمانی کرتا رہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی مالک ساری امت شاہد بن کر کھڑی ہے, گواہ بن کر کھڑی ہے, سارے کہتے ہیں مالک گناہگار ہے, سیاہکار ہے, پھر کیوں حکم ہوا؟ آؤ سنو حدیث پاک کے الفاظ. نبی پاک صاحب رضا کے غلاموں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین کی بارگاہ میں التجا کی, اللہ رب العالمین نے فرمایا کلما نشرت توراۃ ونظر الی اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ وبداہ علی عینیہ وصلی علیہ فشکرت ذلک لہ وغفرت ذنوبہ وزوجتہ 70 حورا. فرمایا پیارے کریم تو اس کی گناہگاری کی طرف دیکھ رہا ہے, یہ گناہگار وہ شخص ہے, لوگوں نے اس کے ظاہر کو دیکھا, مجھ خالق نے اس کے باطن کو دیکھتا. یہ بندہ جب بھی تورات کھولتا تورات کے اندر میرے یار کا نام نامی اسم کرامی نظر آتا, یہ میرے محبوب کی ذات پر درود بھی بھیجتا تھا اور یار کا نام بھی چون لیتا تھا. نام بھی چومتا تھا. اللہ نے فرمایا پیارے کریم میں نے اس کی گناہگاری کو نہیں دیکھا, میری یار کی یاری کو دیکھ لیا ہے. خبر وچ کمی آوے گا ترانہ کملی والے دا, خبر وچ کمی آوے گا ترانہ جڑے مانتے نے اوتے بولن خبر وچ کمی آوے گا ترانہ. کبھی دن نہیں میرے نبی کریم نے بلاو, اللہ رب العالمین نے یار کا ذکر اتنا بلند کیا. فرمایا حبیب اذان میں میرا نام ہوگا تو ساتھ ساتھ میرا نام ہوگا, نماز میں میرا نام ہوگا تو ساتھ ساتھ میرا نام ہوگا, آج میرے لوگ جائیں گے نام میرا ہوگا ساتھ ساتھ میرا ہوگا, کلمے میں میرا نام ہوگا ساتھ ساتھ میرا ہوگا, اذانوں میں میرا نام ہوگا ساتھ میرا ہوگا, نمازوں میں میرا نام ہوگا ساتھ میرا نام ہوگا, قرآن میں میرا نام ہوگا ساتھ میرا نام ہوگا. قبر میں لوگ میں جب فرشتے میرے بارے میں پوچھیں گے تب تیرے بارے میں بھی پوچھیں گے. کل صراط کراس کرنے والے جس کی طرف اشارہ کرے گا وہ پاس کر کے آ جائیں گے. جب قیامت برپا ہوگی تب بھی تیری شافی جن کا تو شافی بن کر آئے گا انہیں بخشش کا پروانہ بھی دوں گا, جنت بھی عطا کر دوں گا. پھر کیا چلو میرے ساتھ قبر وچ کمی آوے گا ترانہ کملی والے دا, قبر وچ کمی آوے گا. جو بخاری کا نام لیتے ہیں وہ بخاری والے پتہ ہے کون سے ہوتے ہیں؟ بے شک بندہ مسجد میں گیا نماز پڑھنے. میری آخری بات ہے, میں امام بخاری میں بات کرنے لگا ہوں, بخاری میں میلاد دکھاؤں, میں نے کہا بخاری والے سے دکھاؤں گا. توجہ ہے, پتہ ہی نہیں ہوتا بخاری کا نام کیا ہے, بخاری رکھا ہے. کسی کو آتا ہے سر نام بخاری کا؟ اچھا یہ بخاری والے جو بخار والے تو کیا کہتے ہیں, یہ وہ ہوتے ہیں ایک بندہ مسجد میں گیا نماز پڑھنے تو نماز پڑھی جا رہا ہے. آپ کی توجہ ہے؟ حضرت صاحب کیا ہے, انہوں نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ مولانا صاحب میں نے بخاری میں پڑھا, بخاری میں نماز ہاتھ چل کے پڑھا, میں نے بخاری میں پڑھا ہے. حضرت صاحب حیران ہیں, مجھے 20 سال ہو گئے بخاری کا درس دیتے ہوئے, مجھے آج تک حدیث نہیں ملی, تجھے کہاں سے مل گئی؟ کام کیا کرتے ہو؟ کہتا ہے رکشہ چلاتا ہوں. چل مجھے بخاری دکھا, چلے گئے حضرت صاحب بخاری کھولا تو حضور کا ایک فرمان لکھا ہوا تھا, اس کے اندر لکھا ہوا تھا میرے نبی نے فرمایا اماموں کے لیے ضروری ہے کہ بزرگوں کا لحاظ رکھتے ہوئے قرات ہلکی پھلکی کریں, چھوٹی یہ کے ساتھ. انہوں نے کیا سننا سمجھا, نبی نے فرمایا نماز ہل چول کے پڑھائیں. یہ ایسی بخاری سمجھنے والے ہیں. ارے بخاری کو سمجھنا ہے تو آپ کبھی نبی کے عاشقوں سے بخاری پڑھ. بخاری کا نام آتا ہے, پھر بخاری کا نام آؤ تمہیں باعث برکت کے لیے بخاری شریف کا نام بھی سنا دو. بخاری کا نام یہ بخاری نہیں, بخاری کا نام ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ. یہ بخاری کا نام ہے. کس کا نام ہے بتا؟ یہ بخاری شریف کا نام یہ ہے. امام بخاری آپ فرماتے ہیں کہ میرے ایک استاد
रसूलुल्लाह ताला रज़ियल्लाहु अन्हु आप मक्का और मुकरमा में जाते हर साल 12 रबीउल अव्वल को। कब बता? खुद ने लिखा, इनका सिद्दीक बुखारी को लिखता है जो नबी के जश्न में खुश नहीं होता वो मुसलमान ही नहीं है। वो तो पहले अपनी मंजी तरह डंगर खेलो ना, पता लगे ना। अच्छा, इमाम बुखारी फरमाते कि मेरा उस्ताद मुझे मक्के में बुलाता, मैं जाता और मेरा उस्ताद मुझे कहता बुखारी मोहम्मद बिन इस्माइल खड़ा हो, आज यार का तज़किरा तो सुना, यार का ज़िक्र तो सुना। तू कहता बुखारी में मिलाद नहीं, बुखारी वाला तो खुद मिलाद पढ़ रहा है। अच्छा सुनो इमाम बुखारी के आगे अल्फाज, वो फरमाते हैं कि मेरा उस्ताद जब खड़ा करता मुझे, मैं बयान करता, नबी की अज़मतों का जिक्र करता, नबी का कभी नबी के चेहरे पर दुहा का जिक्र करता, नबी की सूरत पर वल्लैल इज़ा यग़शा का जिक्र करता, कभी नबी के चादर या अय्युहल मुज़म्मिल मुद्दस्सिर का जिक्र करता। जैसे मैं यार का जिक्र करता उसी मक्का की गलियों में मुझे आमना का लाल चलता फिरता नजर आता है। इमाम बुखारी कह रहे मिलाद में मैं जब जिक्र करता तो यार को मिलाद में पाता। तो हमारा अकीदा भी है जहाँ यार का मिलाद होता मेरा नबी निगाह नबूवत से मिलाद वालों को देखता। तो पहले मिलाद पहले बुखारी इमाम बुखारी मोहम्मद बिन इस्माइल पे फतवा लगा, क्यों गया था मिलाद करने, क्यों किया था जिक्र? नाजायज होता तो इमाम बुखारी को पता नहीं चला। इतना बड़ा मुहद्दिस हो के मिलाद पढ़ता है तो आज दुनिया को कहता है नाजायज है, बिदअत है, मुशरिक। बल्कि हमें तो मिलाद के सबब से कहते हैं मुशरिक हो गए, बिदअती है लोग। मैंने कहा बिदअती है, बिदअत की दो किस्में हैं, सय्यिआ हसना। ये बिदअती कौन सी है? ये वो बिदअत है जिसमें सवाब ही सवाब है कि नहीं है? मक्के में झंडियां लगाई गई, तेरे पास नहीं चाहिए मिलाद विलादत की खुशी में नहीं, उनकी अपनी खुशी थी। मैंने कहा काम कर, अपनी खुशी में मक्के में झंडियां लग सकती है, यार के मिलाद की खुशी में नहीं लग सकती। पता चला यार के जश्न की खुशी में जो कुछ भी करो सवाब मिलता है। क्या कहा बोला? काफिर अबू लहब को नहीं मिला, मर गया आजाद की ने सुहैब अनोनी को। हज़रत अब्बास ने पूछा 10 की हाल है तेरा, क्या हाल है, क्या बना? कहता और तो पता नहीं। अबू जाल को पता, अच्छा अबू लहब को पता है कि चल गया ये पीर का दिन है। नबी को दीवार के पीछे पता नहीं, अज़ाब में मुब्तला होने के बावजूद गैर मुस्लिम उसका अपना आपका अकीदा है ये उसी पीर के सबब से, मिलाद की खुशी करने के सबब से अल्लाह ने मुझे ये दिया। अबू लहब मुसलमान नहीं था, काफिर था। अगर वो यार के जश्न की खुशी में सिर्फ लोनी आजाद करता है, भतीजे की खुशी में हम तो नबी का मिलाद बनाते हैं, हम तो आमना के लाल का मिलाद बनाते हैं। तो सोचो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। सरकार की आमद, किरदार की आमद, अंधार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। नबी पाक साहिब औलाद के गुलामों, हम यार का जश्न इस अकीदे के साथ मनाते हैं। यही हमारा अकीदा होता है और आपका अकीदा भी यही होना चाहिए। आमना आईदा है लाल बड़ा सोना, जिदे हथ रज सादी रजवाल बड़ा सोना, जिदे हथ रज सादी रजवाल बड़ा सोना। काम नहीं होता यार का जश्न मना के ऐसे हाथ जोड़ के अर्ज किया कर, या खालिक मालिक मौला, हम यार के जश्न में आए हैं। यार के अलावा हमारा न दुनिया में चारा पार है न आखिरत में चारा पार है। फिर कहना पड़ेगा मुझे आमना माईदा है लाल बड़ा सोना, जिदे हद रज सादी रजवाल बड़ा सोना। एक बात उठा के आखिरी बार मेरे साथ पढ़ लो, जिदे हद रज सादी रजवाल बड़ा सोना। और प्यार का दे रिश्ता हर मेरे गाना है, जश्न मिलाद यसा वज वज के मनाना है, जश्न मिलाद यसा
मोहम्मद अरबी का दीवाना चाहिए। अरे जो जश्न में खुश नहीं होता, मैं तो कहता हूँ उस बंदे को पैदा होते ही मर जाना चाहिए। प्यार का ये रिश्ता हर वेल निभाए, जश्न मिलाद रसा गज गज के मनाए। हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए। अल्लाह ज़िक्र मुस्तफ़ा का सदका हमारे उलमा साहब की उम्र दराज फरमाए। हुजूर वाला मोहम्मद अकरम अवैसी दाम बरकातुहुल आलिया का तादेर सा हमारे सरों पर कायम फरमाए। अल्लाह हज़रत वाला को भी लंबी ज़िंदगी दे। अल्लाह आप सब की खैर फरमाए। अल्लाह हुजूर के ज़िक्र का सदका सारा साल हमारे घरों में नूर हफ्तों को कबूल फरमाए। आए थे फकीराना सदा कर चले, सदा खुश रहो हम ये दुआ कर चले। वमा अलैना इल्ला